مینرس کاسٹ نتھنگ بٹ مین ایوری تھنگ، یعنی اچھی عادتیں، اچھا رویہ اور اچھے آداب ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، گڈ مینرس میک چلڈرن مور اٹریکٹیو دین دیئر فزیکل بیوٹی، یعنی بے شک بچے جتنے مرضی گڈ لکنگ اور پریٹی ہوں، جب تک ویل مینر نہیں ہوتے کسی کو بھی ان میں کوئی خاص اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی ان سے دور رہنے اور ان کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو بچے اچھے ہوتے ہیں فیملی میں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں، نیبرہڈ میں، اگر وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ویل مینرڈ ہیں، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کے پاس آئیں، آپ سے باتیں کریں۔ تو اس لیے وہ بچے ہوں یا بڑے، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے بچوں کو امپورٹنس دیں، ان کے پاس بیٹھنا پسند کریں، انہیں سننا پسند کریں، تو آپ نے اپنے بچے کو ویل مینرڈ اور ویل بیہیو بنانا ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ پرائم اور فور موسٹ مینرز شیئر کروں گی جو آپ نے اپنے بچے کو ہر حال میں سکھانے ہیں، چاہے آپ کا بچہ چھوٹا ہے، ٹین ایج میں ہے یا کسی بھی ایج میں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، سبھی پوائنٹس کو اکنالج ضرور کیجیے گا بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ۔ So the point number 1 is teach them to say please. According to this manner، آپ نے بچوں کو نرمی سے بات کرنا سکھانا ہے۔ بچوں کو پلیز کہنا سکھائیں۔ جب بچہ پلیز کہنا شروع کر دے گا نا تو اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گی، لہجے میں نرمی اور رویے میں پولائٹنس آئے گی۔ جب آپ اس کے رویے میں، لہجے میں پولائٹنس لے کر آئیں گے نا تو بہت سے مسائل جو ہوتے ہیں نا ایونچولی خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وربل وونڈس ہارڈ ٹو ہیل، یعنی الفاظ زخمی نہیں کرتے، رویے زخمی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا اثر لہجے میں نہیں ہوتا، اثر کہنے والے کی بات میں نہیں ہوتا، کہنے والے کے لہجے میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اچھی بات کہنے والے کا انداز اگر غلط ہونا تو وہ کرنے کو دل نہیں کرتا، جبکہ وہی بات اگر خوبصورت اور نرم لہجے میں کی جائے تو سننے کو بھی دل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اگر آپ سخت سے سخت بات بھی نرم اور پولائٹ وے میں کریں گے نا تو سامنے والے کو وہ لہجہ فیل ہی نہیں ہوگا اور آپ کے سخت الفاظ پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گا یا اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ معمولی سی بات بھی جھڑک کر کریں گے نا یا تلخ لہجے میں بچے سے کریں گے نا یا کسی سے بھی کریں گے تو یہی لگے گا کہ بدتمیزی کی گئی ہے۔ اس لیے نرمی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو پلیز کہنا سکھانا ہے تاکہ ان کے اندر نرمی اور پولائٹنس پیدا ہو۔ اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث بھی ہے، جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل خیر سے محروم ہوا۔ اگر آپ اپنے ڈیلی روٹین میں بھی انالائز کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ آ کر ہمیں کہتا ہے نا مما پلیز یہ میں کام کر لوں یا مما پلیز مجھے یہ چیز لے دیں، تو نرمی کا جذبہ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے اور ہم پیار سے اسے اس کی خواہش کے مطابق نا اجازت دے دیتے ہیں۔ نرمی کا جذبہ اور احساس اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جب بچہ 1 سے 2 بار ہمیں پلیز کہتا ہے نا تو ہم فوراً بات مان لیتے ہیں، چاہے ہمارا ماننے کا ارادہ نہ بھی ہو، کیونکہ اس کا انداز جو ہے نا وہ ریکویسٹنگ ہوتا ہے۔ سو سیئنگ پلیز انکریج پولائٹنس اینڈ گریٹیٹیوڈ ان یور چلڈرن۔ سو موونگ ٹورڈز دا پوائنٹ نمبر 2، ٹیچ دیم ٹو سے تھینک یو۔ دوسرا ادب جو آپ نے بچوں کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تھینک یو کہنا سکھائیں۔ جب بھی ہم بات کرنے کے دوران ہم تھینک یو کہتے ہیں نا تو سامنے والے کے ساتھ ہماری بانڈنگ جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کا بھی شکر ادا کرتا ہے نا تو وہ واقعی بڑا اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ کی منگوائی ہوئی چیز لے کر آتا ہے، جیسے آپ اسے پانی کے لیے کہتے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ، تو آپ اسے پلیز کہیں پلیز بیٹا پانی مجھے پلائیں، یا جو بھی آپ نے چیز لینی ہے آپ بھی پلیز کا ورڈ ضرور یوز کریں، اور جب وہ آپ کو لا کر دے تو اسے تھینک یو کہیں۔ جب آپ بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی ایکٹس پر اسے تھینک یو کہیں گی نا تو الٹیمیٹلی اس کی بھی عادت ڈیولپ ہوگی، تو وہ آپ کو اور باقی لوگوں کو بھی تھینک یو کہنا سیکھے گا، کیونکہ والدین کا ہر عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے پہلے خود آپ اچھی بات پر عمل کریں جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خالی بچوں سے امید نہ رکھیں کہ وہ اچھے بچے بن جائیں اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہیں گے کرنے کو، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 از ٹیچ چلڈرن سیلف ریلائنس ناٹ ڈپینڈنسی۔
یعنی بچوں کو دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال کرنا نہیں سکھائیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال کرنا اچھا لگتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے بچے کے پاس کلر ہیں، اب ایک اور بچہ ہے اس کے پاس زیادہ اچھے یا زیادہ اچھی کوالٹی کے یا زیادہ کلر زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس، یعنی کہ شیڈ زیادہ ہوتے ہیں کلرز کے، تو آپ کے بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے لوں، تو اس کو بتائیں کہ بیٹا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کنسیڈر کریں اور اسی کے ساتھ اپنی اسکل کو پالش کریں۔ کسی کی طرف دیکھ کر پھر ایسے نا بچے میں حسرت سی پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے زیادہ ایکسپینسو اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں نا، تو ان کا ایٹیچیوڈ بھی کوئی تھوڑا سا نا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتے بچوں کو، وہ سمجھتے ہیں ہماری چیزیں خراب ہو جائیں گی، یا اس کے پاس تو یہ ہے نہیں میں اس کو نہیں دوں گا، تو اس طرح سے آپ کے بچے میں کی جو کانفیڈنس ہے نا وہ لو ہوگا جب وہ بچہ اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرے گا کہ نہیں میں نے نہیں دینی ہے، میرے پاس ہے، آپ کی میری زیادہ اچھی چیزیں ہیں میں آپ کو نہیں دوں گا۔ تو اس لیے اپنے بچے میں یہ چیزیں یہ عادت ڈیولپ کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہیں اور اسی کو استعمال کر کے اپنی اسکلز کو پالش کریں اور اپنا کام اچھے طریقے سے کریں۔ تو بچوں کو شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر استعمال کرنے کی عادت نہ ڈالیں، اس سے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ بچوں میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ اپنی ہر چیز نا اپنے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو، اور دوسروں کی کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اس کی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی عادت بچوں میں نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس طرح بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نا ان کی عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر بڑے ہو کر بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ بچوں میں دینے والی عادت ڈالیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور بچہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ سو دا نمبر پوائنٹ از ٹیچ یور چائلڈ ٹو پریز ادرس۔ بچوں کو تعریف کرنا سکھائیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ادب آپ نے بچوں کو ضرور سکھانا ہے۔ بچوں کو تعریف کرنا سکھائیں، جب آپ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کریں گے نا تو بچے بھی اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی یا اپنے فرینڈس کی یا اپنے کزنس کی ضرور تعریف کریں گے۔ ساتھ میں وہ اپنے پیرنٹس کی بھی تعریف کریں گے جب کبھی کھانا اچھا لگے گا، یا اکثر وہ یہ بات ضرور کہیں گے کہ مما آپ نے آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے، یا اگر ان کے فادر باہر سے کوئی چیز ان کی پسندیدہ لے کر آئے ہیں یا کہیں باہر لے کر گئے ہیں گھمانے کے لیے تو بھی وہ ان کے شکر گزار ہوں گے اور کہیں گے کہ تھینک یو بابا آپ نے ہمیں یہ چیز دلائی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تعریفیں گھر پر ہی نہیں رہتی، پھر بچوں کی ایک عادت بن جاتی ہے اور باہر بھی جس چیز پر خوش ہوں یا کسی سے بھی تعریف کیے بنا وہ رہتے نہیں ہیں، جو بھی چیز انہیں اچھی لگے باہر دوسروں کی اچھی چیزوں کی بچے تعریف کرتے ہیں۔ جب بچوں کو تعریف کرنا آ جاتی ہے دوسروں کی، تو دوسروں کو دیکھ کر خوش ہونا آ گیا تو ان میں دوسرے بچوں سے جیلسی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی نہیں آئے گا۔ اس طرح سے بچے حسد نہیں کرتے کسی کو دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، پھر ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس چیز دے کر خوش ہونا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں حسد جیسی بری عادت نہ آئے اور تو اس کو تعریف کرنا سکھائیں۔ جب وہ دوسروں کی تعریف کرنا سیکھ جائے گا نا تو کبھی بھی کسی سے جیلس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک تعریف کرنا سکھانے سے نا جیلسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے ہر انسان کی پسندیدہ شخصیت بن جائے گا، جو کہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 5 از وچ از ویری امپورٹنٹ، ٹیچ دیم ٹو شیئر دیئر تھنگس۔ بچوں کو اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سکھائیں۔ اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے شیئرنگ نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو خود بھی جو ہے نا وہ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے بچوں میں بھی یہ عادت نہیں آتی۔ اکثر والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو جب لنچ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کسی کو نہیں دینا، آپ نے خود کھانا ہے، آپ خود بھوکے رہ جاتے ہو تو آپ کی فرینڈ کھا جاتی ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں نا بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پلیز بچوں کو ایسا نہ سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ اگر آپ کو کوئی کلاس فیلو یا آپ کی فرینڈ لنچ نہیں لے کر آئی تو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کھانے پہ دعوت دیتے ہیں، اس سے بچوں میں قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو شیئرنگ کی عادت نہیں ہے نا تو اس کے ہاتھ سے دوسرے بچوں کو چیزیں دلائیں تاکہ اس کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو۔ سو دا پوائنٹ نمبر 6 از ٹیچ دیم ٹو سے سوری۔ کافی سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نا معافی مانگنا نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے خود بچے جو ہے نا وہ تکلیف میں رہتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے ان کو زندگی میں، لائف میں۔ اور بہت سے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نا تسلیم ہی نہیں کرتے، بس دوسروں کو ہی جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں اور اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ پیرنٹس جو بچے کو لاڈ میں پہلے یہ عادت خود بخود ڈیولپ کر لیتے ہیں اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا یہ عادت ان میں پھر پختہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر خود ہی اس عادت سے پریشان رہتے ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ معاف کر دینا
معافی مانگ لینا ایک ایسا عمل ہے جس سے سامنے والا بھی سیٹسفائی ہو رہتا ہے اور آپ خود بھی کام اور ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ بچوں کو ان کی غلطی تسلیم کرنا سکھائیں، بلکہ خود آپ بھی کوئی غلطی کریں نا، جیسے غلطی بچے کی نہیں بھی ہوتی، اکثر اوقات آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں یا آپ کچن میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، بچہ آپ سے آ کر کوئی چیز مانگتا ہے یا آپ کو کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، آپ تھکے ہوتے ہیں یا آپ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو بعد میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، لیکن آپ سوری نہیں کرتے۔ آپ اسے سوری ضرور کریں کہ بیٹا سوری، میں نے آپ کو نا فلاں وقت میں ڈانٹ دیا تو سوری، چلو آپ نا ہم صلح کر لیتے ہیں اور چلیں ہم باتیں کرتے ہیں، بتاؤ مجھے کیا بات تھی، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگنا اور غلطی کو تسلیم کرنا بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو سوری کہنا سکھا دیا نا تو آگے زندگی میں بہت کام آئے گا، نئے گھر میں، نئے ریلیشنز میں یا ورک پلیس میں، ان سب چیزوں کے لیے نا یہ بچوں کو ہینڈل کرنا بہت آسان رہے گا ہر جگہ پر۔ سو دا پوائنٹ نمبر 7 از ٹیچ دیم ٹو لسن ادرس، یعنی آپ نے بچوں کو سننا سکھانا ہے۔ جو اچھا سامعین ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کی پسندیدہ شخصیت ہوتا ہے جو دوسروں کو سننا پسند کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھے، کیونکہ وہ فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ ان کا بڑا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آگے بیٹھے ہماری باتیں سنیں۔ تو بچوں کو بتائیں کہ اچھے سامعین بھی بنتے ہیں، بڑوں کے پاس انہیں بیٹھنا بتائیں، سکھائیں کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ان کے بچپن کی باتیں پوچھیں کہ دادی اماں آپ کیا جب چھوٹی ہوتی تب کیسے تھی کرتی تھیں وہاں، تب کیسا یہ چیزیں کیسی کی ہوتی تھیں، یہ یعنی کہ ان کو ان کے ساتھ باتیں کریں، ان سے سنیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ باتیں بچوں کے لیے اتنی دلچسپ نہ بھی ہوں، لیکن ہوتی بھی ہیں جب وہ بڑے بتاتے ہیں، لیکن بچوں کو بتائیں کہ سنتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان کو سننا پسند ہی نہیں ہوتا، تو ان کے والدین کو بھی دوسروں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب بچے اپنے والدین کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کو کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے والدین انہیں بولنے کا کوئی نا موقع نہیں دیتے اور اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا پھر اپنے کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، تو بچے کو بات کو اگنور کرتے ہیں، اسے سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر بچے میں بھی وہی عادت آ جاتی ہے، وہی کچھ بچہ سیکھتا ہے کہ اس کو بھی جب بولنے کا موقع ملتا ہے تو بس بولتا چلا جاتا اور کسی کی سنتا نہیں ہے۔ تو بچوں کو آپ نے یہ ادب ضرور سکھانا ہے کہ صرف اپنی نہیں سنانی، دوسروں کی بھی سننی ہے، اور سب سے پہلے یہ پیرنٹس خود اپنے پر جب امپلیمنٹ کریں گے نا تو بچے پھر یہ بات سیکھیں گے۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، انہیں سنیں گے، تو بچے آٹومیٹکلی اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 8 از ٹیچ دیم ٹیبل مینرس، بچوں کو کھانا کھانے کے آداب ضرور سکھائیں۔ اکثر بچے جب کھانا کھاتے ہیں نا تو باقی جو پاس بیٹھ کے بہن بھائی یا کوئی بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے نا اریٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بچہ کس طرح سے کھا رہا ہے، یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں باقی لوگ کہ اس کو تو کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے بچوں کو یہ آداب نہیں سکھائیں گے نا تو بڑے ہو کر بھی وہ کبھی یہ باتیں نا یہ چیزیں سیکھ نہیں پائیں گے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز کا نہ آنا، کھانا کھاتے ہوئے فوڈ میٹ کا استعمال کرنا چاہے ایک ہی بچہ کیوں نہ کھا رہا ہو، کھانا کھاتے ہوئے ہڈیاں وغیرہ جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ پلیٹ میں رکھیں۔ اس طرح سے بچوں کو پراپر مینرز کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بچے کو جب کوئی دیکھتا ہے نا تو سبھی اس کو تہذیب یافتہ سمجھتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 9 از ٹیچ دیم ٹو اسٹے کلین اینڈ ویل ڈریسڈ، بچوں کو ضرور سکھائیں کہ ہائیجین کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس چیز کا بھی پرچار کریں۔ بچے اسپیشلی جب باہر سے کھیل کود کر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں دھلوائیں، اور یہ گھر میں ایک رول بنا لیں کہ جب بھی اب بچے باہر سے آئیں نا تو آپ نے ضرور اپنے ہاتھ پاؤں اور منہ دھونا ہے، تو ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ ضروری ہے آپ نے، تاکہ اس طرح سے باہر کے جو بھی جرمز وغیرہ ہیں یا ڈسٹ وغیرہ ہے وہ آپ آتے ہی واش کر لیں، صاف کر لیں۔ سو دا پوائنٹ نمبر 10 از ٹیچ دیم ٹو ہیو پیشنس، یعنی بچوں کو صبر کرنا سکھائیں۔ اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے منہ سے بات نکلتی نہیں ہے اور پوری پہلے کر دیتے ہیں، جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں نا والدین بچوں کو لے کر دیتے ہیں، یہ چیزیں بالکل نہ کریں۔ دیکھنے سننے میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ بچے نے جو کہا اس کو مل گیا،
لیکن اس طرح سے بچوں میں صبر نہیں بلکہ ناشکری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کو ہر چیز بنا کہے اور کہنے کے فوراً بعد یعنی کہ جو خواہش کرتے ہیں وہ مل جاتی ہے نا، تو ان کو چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر اس پہ خوشی بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی چھن جاتی ہیں ان سے، اور پھر وہ صبر بھی نہیں کرتے، پھر وہ اس سے زیادہ کی خواہش، زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کی اس عادت سے کہ یہ تو نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہی انہیں، اور صبر کرنا ہی نہیں آتا کسی بھی چیز پر۔ اگر آپ نے بچے کو کوئی اچھی چیز، کوئی بڑی چیز اس کی خواہش پر لے کر بھی دینی ہے نا، تو اسے کوئی ٹارگٹ دیں پہلے، ہاں بیٹا یہ میں آپ کو لے کر دوں گی، لیکن پہلے تو آپ یہ کام کرو، پھر ایک ہفتے بعد تمہیں چیز ملے گی۔ اس طرح کرنے سے بچے کو اپنا کام مکمل کرنا بھی آئے گا اور صبر کرنا بھی آئے گا کہ ٹھیک ہے مجھے چیز ملے گی ایک ہفتے تک۔ اس طرح ایک ہفتے کا اس نے صبر کیا نا، اس کو انتظار رہا نا، تو اس طرح سے اس میں جو ہے نا اس ٹائم ڈیوریشن میں بچہ صبر کرنا بھی سیکھے گا اور اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کرنا سیکھے گا۔ تو یہ تھے کچھ آداب جو اپنے بچے کو ضرور سکھانے ہیں تاکہ آپ کے بچہ جو ہے نا ہر ایک کی پسندیدہ شخصیت بنے اور ایک اچھا انسان بنے، معاشرے کا بہترین انسان بنے، اور پھر آپ کو بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوگی اور بچے کو بھی معاشرے میں رہنے کا مزہ آئے گا، اور وہ اپنی زندگی کو ضرور انجوائے کرے گا بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ٹینشن کے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔